تشریف لاتے ہیں محترم جناب میاں بلیغ الرحمان صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب محترم حنیف جالندھری صاحب، جناب محترم حافظ فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ، محترم میاں نعمان صاحب، محمود میاں صاحب، محترم رشید میاں صاحب، عبدالغفور صاحب اور بہت سے یہاں پہ اساتذہ کرام، علماء کرام، حفاظ قرآن موجود ہیں، تمام بھائیوں بہنوں، بچوں اور بچیوں، اور میں وائس چانسلر بحریہ یونیورسٹی بھی یہاں پہ موجود ہیں، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس تقریب میں جو انتہائی بابرکت بھی ہے اور پر انوار بھی ہے، کیونکہ اس کا جو رابطہ ہے، جو سلسلہ ہے، وہ قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے، اور یہ تقریب بہترین تقریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا، اور پھر یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارے بچے جو پاکستان کا، ہم سب کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، یہاں پر ان کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ضروری پہلو تربیت کا بہترین اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو اس تعلیم کے ساتھ اس جگہ کا کلچر، ثقافت، اس کو شامل کیا جاتا ہے کہ اس کے مناسب یا اس کی مناسبت سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ پاکستان کا آئین یہ بات بڑی واضح بتاتا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی، پاکستان کا نظریہ اسلام ہے، تو ہمارا ماخذ، ہمارا سورس آف انسپریشن، ہمارا رہنما یہی نظریہ ہے، اور اسلام کا نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہے۔ ابھی یہاں پہ بچے نے تقریر کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ اگر بلی کے معاملے میں بھی لاپرواہی ہو گئی تو اس کی زبردست پوچھ ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے، یہ تمام انسانوں کی بہتری چاہنا سکھاتا ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، اور سب سے زیادہ کسی کی بھلائی چاہنا یہی ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی اچھی ہو جائے، یعنی اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اس کا ایمان صحیح ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رائے کا احترام بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تو یہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف مسلمان نہیں، تمام انسانوں کی بہتری چاہنی ہے، چرند پرند، ہمارے اطراف میں جتنے جانور، ان کی بہتری چاہنی ہے، نباتات کی اور درختوں کی اور ماحول کی اور اس پلینٹ ارتھ کی اور اس یونیورس کی بہتری چاہنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں جو معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، اس میں چند منافقین کو چھوڑ کر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی تھی۔ اگر لگ بھگ مثال کے طور پہ 10,000 لوگ وہاں رہتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو یہ بالکل پختہ یقین تھا کہ میرے علاوہ جو 9,999 لوگ اس شہر میں ہیں وہ میرے بہترین خیر خواہ ہیں، میرے بھائی خواہ ہیں، میری بھلائی چاہتے ہیں، میری بہتری چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا مذہب ہمیں بہتری سکھاتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، ایک بہترین حسن معاشرت قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور بہت زیادہ زور دیتا ہے معاشرتی سلوک پہ اور معاشرتی بہتری پہ۔
اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغام کو صحیح طرح جانیں اور اس کو پہچانیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ایک ڈیوائن میسیج اور وزڈم لیے ہوئے ہے، کسی انسان کا پیغام نہیں ہے بلکہ اس ذات کا پیغام ہے جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے طاقتور ہمارا رب ہے۔ اور اس پیغام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ میں علماء کرام سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ جتنے حفاظ کرام ہر سال اس ملک میں یا دنیا میں، خاص طور پہ ہم اپنے ملک کی بات کریں، اپنے معاشرے میں، جو قرآن کو بالکل اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا ان کے اوپر نیچے اور زبر زیر اوپر نیچے نہیں کرتے، ان میں سے کتنے فیصد قرآن کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟ تو ایک محتاط اندازہ یہ تھا کہ 99% اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے۔ بہرحال اس خیال کو لے کر آگے چلتے ہوئے میں خاص طور پہ بہت مشکور ہوں جناب حنیف جالندھری صاحب کا، اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کا، مفتی منیب الرحمان صاحب اور بہت قیمتی ساتھی اس میں ہمیشہ مثبت بات کرتے ہیں، ہمیشہ مثبت رویے رکھتے ہیں۔ جہاں پہ دین کو کی خاطر کوئی سٹینڈ لینا ہو تو وہ بھرپور موقف پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں کس مثبت رویے کے لیے آگے بڑھنا ہو تو بھی وہ کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے۔ بہرحال ان سے ہماری مشاورت مختلف موقعوں پہ رہتی ہے، اور الحمدللہ اس مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان میں، خاص طور پہ وفاق میں، جہاں پہ آئینی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، ہم سکولوں میں 1 سے 5ویں تک ناظرہ قرآن اور 6 سے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ بچوں کو پڑھائیں، اور اس میں بھی یہ ترتیب طے کی گئی کہ 6 سے 10ویں تک مکی صورتیں، جس میں بالعموم قصص الانبیاء اور واقعات زیادہ ہیں، اور 11ویں اور 12ویں میں جب ہمارے بچے عاقل بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، میچیورٹی کی حدوں پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مدنی صورتیں جس میں احکامات اور مسائل زیادہ ہیں ان کو پڑھایا جائے۔ الحمدللہ جس طرح جالندھری صاحب نے آپ سے شیئر کیا کہ وفاقی کابینہ نے نہ صرف اس کو منظور کیا بلکہ بے حد پسند کیا۔ اب یہ قانون کی شکل لینے کے لیے مختلف مراحل میں ہے، قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے، ان قریب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کر یہ باقاعدہ قانون کا حصہ بن جائے گا، جس کے تحت تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ لازمی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ بات کی گئی نصاب کے بارے میں بھی، مختلف اسپیکرز نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ جناب محترم جالندھری صاحب مختلف طبقاتی نظام تعلیم اور مختلف سسٹمز آف ایجوکیشن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ کہیں سرکاری تعلیم ہے تو کہیں پرائیویٹ تعلیم ہے، کہیں مدرسے کی تعلیم ہے تو کہیں فنی تعلیم ہے، اور پرائیویٹ تعلیم میں بھی آپ کو کئی جہان آباد نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ بہت ہی کم فیس والے ایسے ادارے ہیں، کہیں پہ بہت مہنگی فیسوں والے یا ڈالروں اور یوروز میں فیسیں لینے والے ادارے بھی موجود ہیں۔ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، یقیناً یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اور تمام تعلیمی اداروں میں نصاب کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے تمام صوبوں سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ آئینی طور پر ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے۔ تمام صوبوں نے اپنے اپنے نصاب خود بنانے ہیں اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن بین الصوبائی رابطہ آئین کے تحت وفاق کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس کو باقاعدگی سے انعقاد کرنا شروع کیا، اس کا احیاء کیا، اس کو دوبارہ شروع کیا، اور اب تک ہم 9 مختلف کانفرنسز کر چکے ہیں جس میں تمام صوبے شامل ہوتے ہیں، اور ہم نے مل کر کچھ فیصلے کیے۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئیے مل کر ایک ایسا نصاب بنائیں
جو کم از کم نصاب تعلیم پورے ملک میں ایک جیسا پڑھایا جائے تاکہ قومی وحدت اور ہماری اکائیاں اور ہمارے جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کے مطابق یہ پروگریسو ایک نصاب. اس نصاب میں ہم بہت زیادہ توجہ کر رہے ہیں. صوبے کے ماہرین بھی شامل ہیں, وفاق کے ماہرین بھی شامل ہیں, اور وفاق نے اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور ایک قومی نصاب کونسل قائم کی گئی ہے جس میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس پہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کردار سازی سب سے زیادہ اہم چیز ہے. کسی بھی آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھانے سے بہتر ہے کتاب پڑھنے کی عادت ڈال دی جائے. آج دنیا میں انٹرنیٹ اور ویب پہ اتنا علم موجود ہے اور اتنا نیا علم کریٹ کیا جا رہا ہے جتنا دہائیوں میں یا صدیوں میں ممکن نہیں تھا. آج وہ مختصر عرصے میں ہر روز ایک نیا پہلو آ رہا ہے. تو آج بچے کو اس بات کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پہچان کر سکے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. اس میں وہ پہچان پیدا کرنا, اس میں سچائی اور برائی کی, حق کی اور غلط کاموں کی, انصاف کی اور ناانصافی کی تمیز پیدا کرنا اس کے کردار کا مضبوط حصہ ہونا چاہیے. آنیسٹی, انٹیگریٹی, کریکٹر بلڈنگ, یہ چیزیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب زیادہ زور ہم دے رہے ہیں سیوک سینس پہ, انرجی کنزرویشن پہ. ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بھی اگر وضو کیا جائے تو ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آج ہمیں انرجی کنزرو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں میں اس کا ادراک ہونا چاہیے. آج پوری دنیا اس کی بات کر رہی ہے اور ہمارا مذہب ہمیں پہلے ہی یہ سکھا چکا ہے کہ صرف برداشت کے رویے نہیں, صرف ٹالرنس نہیں, بلکہ انڈرسٹینڈنگ ادرس پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کے خیالات اور عقائد کیا ہیں. میں نے آپ سے جو یہ قرآن کی تعلیم بھی کہی اور باقی جو اسلامیات ہے یہ صرف مسلمان بچوں پہ لاگو ہوگا, کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی اس کے پڑھانے کی نہیں پڑھایا جائے گا. تو یہ صرف مسلمان بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے پہلو. اور ہم سمجھتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ اس جامعۃ الخیر میں جہاں بہت اور اچھے کام کیے جا رہے ہیں, وہاں کمپیوٹر کی تعلیم, الیکٹریشین کا کام, ووکیشنل ٹریننگ, ٹیفٹا کے ساتھ مل کے باقی کام کیے جا رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کو آگے جانے کے لیے کہ ہم فنی تعلیم جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں. اور جو کم از کم قومی نصاب کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر مختلف سکولوں میں کچھ ایسے سکول ہیں جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز کرتے ہیں, وہاں زیادہ کنٹینٹس پڑھائے جاتے ہیں, کچھ ایسے سکول ہیں جو مختلف اور کورسز بھی کراتے ہیں, لیکن ایک کم از کم قومی نصاب تمام حصوں میں ساتھ پڑھایا جائے. مدارس میں بھی پڑھایا جائے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی پڑھایا جائے, اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں وہ نصاب کم از کم پڑھایا جائے, وہ ویلیوز کم از کم پڑھائی جائیں, اور وہ کنٹینٹ جو ہے وہ کم از کم پڑھایا جائے. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ہم آپ کو نصاب کے بارے میں مزید خوشخبریاں دیں گے. قرآن والا معاملہ وفاق میں طے ہو چکا, پنجاب حکومت بھی اس کے اوپر فیصلہ اصولی کر چکی ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں بھی یہ رائج ہو جائے گا. اور ہمیں خیبر پختونخوا سے بھی اچھی خبریں مل رہی ہیں کہ وہاں بھی چیف منسٹر یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور رولنگ پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی قرآن کے بارے میں قانون لے کر آئیں گے اور اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے. سندھ اسمبلی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر پرائیویٹ ممبرز نے قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے, تو وہاں اسمبلی میں تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والی سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کر لی ہے. اور گلگت بلتستان میں وہاں کے چیف منسٹر اور کابینہ نے 1 سے 5 تک ناظرہ قرآن کو لازمی کر دی ہے. وفاق کے ادارے NCHD اور بیکس کے تحت جو 18,000 سکولوں میں الحمدللہ پہلے ہی اس کو لازمی کیا جا چکا ہے, اور یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں آپ کو یہاں بھی بتایا گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو ہم تو صرف سوچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو ڈالی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کو بہت تیزی سے آگے لے کر جا رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے تمام, میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام تعلیمی اداروں میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں, قرآن کی تعلیم باقاعدہ حصہ ہوگی. میں ان خیالات کے ساتھ ایک دفعہ پھر جناب جالندھری صاحب کو, ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام کو, تمام والدین کو, تمام بچوں کو جنہوں نے پوزیشنز لیں, اور ان تمام بچوں کو جنہوں نے کوشش کی, پاس کیا یا کم از کم صحیح کی, آگے بڑھے,
اپنے آپ کو بہتر علم سے منور کیا اپنے قلوب کو، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ شمعیں جلتی رہنی چاہیے۔ آج پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 3.5 سال 2013 کے بعد جو اس ملک میں گزرے ہیں، بہت تیزی سے ہمارے مسائل الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ بچے جو اسکولوں سے باہر تھے اس کی تعداد میں بہت تیزی سے کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو پہلے ہر سال جتنے بچے کم ہوتے تھے اس سے 3 گنا اب ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں انرولمنٹ بڑھی ہے، کوالٹی آف سرکاری اسکول جو ہیں ان کی جو معیار ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ معیار تعلیم اب مقرر کیے ہیں جو آج تک مقرر نہ تھے، سب صوبوں کے ساتھ مل کے الحمدللہ مقرر کر لیے گئے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، بدقسمتی سے اب ہم جو کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس میں اسلام ہی کا نام استعمال کیا گیا۔ اسلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کی نہ مسجدیں محفوظ رہیں، نہ امام بارگاہ محفوظ رہے، نہ جنازے محفوظ رہے، نہ پرامن جگہیں محفوظ رہیں، نہ شاہراہیں اور بازار محفوظ رہے۔ اور اس میں ایسے مذہب کا نام استعمال کیا گیا کہ جو کہتا ہے کہ جس طرح ابھی زعیم قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے برابر ہے، تو ایسا مذہب جو جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے، یہاں بلی کی بات کی گئی، وہاں پر مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا گیا اور لوگوں کو، معصوم بچوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کیا گیا۔ یقیناً ہمارے علماء کرام بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس دہشت گردی کے خلاف بیانیے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بار بار اپنا موقف دیا ہے۔ میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ جید علماء کرام کے موقف کو زیادہ سے زیادہ چلائیں تاکہ لوگ کسی بھی اشکال میں نہ رہیں، کسی بھی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر شام جل رہا ہے، یمن میں معاملات ہیں، عراق میں اور باقی ملکوں میں معاملات ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو اتنا عرصہ دہشت گردی رہی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں جس تیزی سے دہشت گردی کی میں کمی آئی ہے، ہمارے پاس فگرز آتے ہیں، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے، جرائم میں کمی آئی ہے۔ فاٹا اور بلوچستان اور کراچی میں تو حالات یکسر تبدیل ہوئے ہیں۔ وہ ملک جہاں پہ ہر روز 2 سے 4 دھماکے ہوتے تھے، اب کئی عرصہ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، اور کوشش ہے کہ اس سے بھی جان چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس ملک کو مزید محفوظ کیا جائے۔ آج دنیا پاکستان سے پوچھ رہی ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا میں چیلنجز دہشت گردی کی بہت بڑھ چکے ہیں اور زیادہ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے قابو پایا۔ الحمدللہ پاکستان میں معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے اور تعلیمی ترقی بھی ہو رہی ہے اور بہتری ہے، تو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مذہب میں، اپنے ملک میں، اپنی مذہبی قدروں کو بھی، امن و امان کو بھی، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور امن و امان کی دعا جو ہے اس کی بھی بہت تاکید ہے۔ تو امن و امان کرنا، معاشرے میں بہتر ماحول قائم کرنا، جرائم کی بےخنی کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے، اور حکومت بھی اس کے لیے بہت، جو فرض اولین ہے حکومت کا ہے، ریاست کا ہے، اس کے لیے ریاستی ادارے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے افواج ہوں یا پولیس ہو، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بہتری میں تعلیم کی جو بہتری ہو رہی ہے، ابھی چند دن پہلے جو فگرز آئیں اس نے بھی اس کو اسٹیبلش کیا، اور انشاءاللہ وہ بھی جاری رہے گی۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف تعلیم کافی نہیں، تربیت جو ہے وہ بہت اہم پہلو ہے، اس کے اوپر بھی کوشش جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ان جید علماء سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو بہترین مستقبل ہے، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ، یہ نوجوان، یہ بچے، ان کی ہم بہتر کردار سازی کر سکیں، اور یہ ایک مضبوط مینار کی طرح پوری دنیا کو رہنمائی فراہم کریں، پاکستان کی لیڈرشپ پوری دنیا کے لیے لیڈرشپ فراہم کریں۔ بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔